حضرت صاحبزادہ مبارک احمد صاحب کی وفات ہوئی، کہتے ہیں جب وہ بیمار تھے تو حضور نے بے انتہا کوشش اور تگ و دو کی اور اس علاج میں جو ہو سکتا تھا وہ سب کچھ کیا، لیکن جب تقدیر جو ہے اس کے مطابق ان کی وفات ہو گئی تو مسیح علیہ السلام بالکل جو ہے وہ راضی برضا، بالکل مطمئن، کوئی اس پر اور اظہار نہیں تھا، اور کہتے ہیں اس کے نتیجے میں جو ہے وہ الہام ہوا کہ خدا خوش ہو گیا۔ بالکل۔ تو اور اس سے بڑھ کر کیا چاہیے؟ اور مسیح علیہ السلام نے جو ہے بالعموم مردوں کا ان معاملات میں جو لیول ہے صبر کا وہ عورتوں سے زیادہ ہوتا ہے۔ جی بالکل۔ اور اگر اور تعلق سے دیکھیں تو ماں کو فطرتاً شاید زیادہ محبت ہوتی ہے، زیادہ قرب کا تعلق ہوتا ہے۔ تو ایسے اس واقعہ میں اگر دیکھیں تو حضرت اماں جان سیدہ نصرت جہاں بیگم صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نمونہ جو ہے اس موقع پر وہ بھی بہت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع نظر آتے ہیں۔ انہوں نے بھی کوئی ایسا کلمہ جو ہے وہ اپنی زبان سے نہیں نکالا، بلکہ ان کا وہ تاریخی الفاظ ہیں جو یاد رکھنے کے اور سمجھنے کے قابل ہیں کہ فرمایا کہ اگر یہ خوشخبری ملی کہ خدا خوش ہو گیا تو ایک مبارک احمد کیا، میں تو 2000 مبارک احمد کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں اس چیز کے لیے۔ تو یہ ان کا نمونہ تھا اور یہ غیرت تھی۔ آپ کے صحابہ میں یا اس وقت بھی یہی بات نظر آتی ہے۔ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ ایک واقعہ مجھے یاد آ گیا کہ ایک دفعہ وہ کہتے ہیں کہ جو ہے ان کی بہن نے یہ دیکھا کہ حضور نے کسی مریض کو دعا دی ہے، وہ پیچش کے مرض میں مبتلا تھا اور وہ تندرست ہو گیا، تو ان کو یاد آ گیا کہ میرا ایک بچہ تھا جس کو پیچش ہوئی تھی اور وہ فوت ہو گیا تھا۔ تو انہوں نے خلیفۃ سے اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہہ دیا کہ اگر آپ اس وقت ہوتے تو میرا بچہ شاید بچ جاتا۔ جی بالکل۔ تو حضور نے یہ دیکھا کہ گویا انہوں نے بچانے والا جو ہے ان کو میرے اندر ایک نظر آیا، تو اس شدت سے اس کا جواب دیا۔ حضور نے فرمایا کہ میں موجود ہوں گا اور آپ کے بچے کو پیچش ہوگی اور وہ نہیں بچ سکے۔ بالکل۔ اس پر جو ہے ایک دفعہ پھر کچھ عرصے کے بعد ایسا ہوا کہ اس بہن کے بیٹے کو بچے کو پیچش ہو گئی، تو کہتے ہیں اس وقت ان کو فوراً وہ بات یاد آ گئی اور ان کو بہت جو ہے اس سے ڈر لگا۔ تو انہوں نے کہا اگر اور کچھ نہیں تو دعائی کریں میرے لیے، علاج تو آپ نے کہا میں نہیں کروں گا، جو ہے دعائی کریں کہ یہ بچ جائے۔ تو اس پر بھی ایک بہت ہی ایمان افروز اور ایمان کو بڑھانے والی بات ہے۔ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بچہ اب فوت ہوگا، جی بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ آپ کو ایک اور بچہ دے گا اور وہ زندہ رہے گا، بڑا ہوگا، برسر روزگار ہوگا، اچھی زندگی پائے گا۔ اور اس کے مطابق ہی ہوا کہ وہ پہلا بچہ جو ہے وہ فوت ہو گیا حضور کی موجودگی میں، دوسرا جو ہے بچہ اللہ تعالیٰ نے نعم البدل کے طور پر عطا فرمایا، وہ زندہ رہا، اچھی زندگی اس نے گزاری۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے یہ جو پیارے ہیں ان کو ان رشتوں سب سے بڑھ کر جو ہے وہ زیادہ غیرت اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے۔ اول کے اپنے بیٹے کے متعلق بالکل اسی طرح جس طرح آپ نے بیان کیا نا کہ وہ خدا تعالیٰ خوش ہوا، حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں بتایا تھا کہ ایک بچے کے متعلق کہ یہ فوت ہو جائے گا، اور وہ بچہ بیمار ہوا، اس کے لیے علاج معالجہ ہوتا رہا، فوت ہو گیا۔ تو جو اس کے اس واقعے کے نیچے نوٹ دینے والے عرفانی صاحب لکھتے ہیں کہ اس پہ حضرت خلیفۃ مسیح اول کو اس بچے کی وفات کا غم تو تھا، لیکن خوشی اس بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو ایک خواب دکھایا تھا، جو پہلے سے بتائی تھی، خبر دی تھی، وہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح پوری کی۔ تو یہ جو اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جو اللہ تعالیٰ کے پیارے ہوتے ہیں ان کا عجیب معاملہ ہوتا ہے کہ جو مسیح علیہ السلام کے بچوں میں جب بشیر اول فوت ہوئے اور مخالفین نے بہت شور ہنگامہ کیا، تو اس وقت مسیح علیہ السلام نے جو اشتہار شائع کیا، ایک طرف جو ہے مخالفین تان کر رہے ہیں، جی بالکل،
موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت اشعار شائع کیا جس میں بیعت کے لیے دعوت دی. جی ہاں جی. اب اگر کوئی دنیا دار آدمی ہو وہ تو چھپ کر بیٹھ جائے کہ میں نے جو بات کہی تھی وہ پوری نہیں ہوئی. ہاں جی. چھپ کر بیٹھے نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر اس قدر یقین تھا اور ان باتوں پر اس قدر پختہ ایمان تھا کہ اس سے کئی گنا بڑھ کے اگلا سٹیپ جو ہے اس پر قدم رکھا کہ بیعت کے لیے بلایا، کہ اور اپنی صداقت کا خود بھی جو ہے وہ یقین ہے، اور لوگوں کو بھی یہ دعوت دیا کہ آؤ اور اس صداقت کو قبول کرو. تو اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے کبھی ان باتوں سے گھبراتے نہیں، نہ صدمات سے. وہ عزیز و اقارب کے ہوں، اولاد کے ہوں، ان کو جو اجازت دی ہے، جو حدود قائم کی ہیں اللہ تعالیٰ نے، اس کے اندر رہتے اس کو اختیار کرتے ہیں. ہمدردی کا جو ہے وہ سلوک اس اولاد سے بھی کرتے ہیں، عزیز و اقارب سے بھی کرتے ہیں، باقی جو ہیں سب ان کو بھی سکھاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا بڑھ کر جو ہے پہلے سے وہ ہمیشہ حاصل ہوتی ہے.